حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت تھی۔ آپ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی محبت میں شدت بڑھتی رہی تو ایک دن آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار الہی کی درخواست کی، دعا بھی مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ تو فرمان باری ہوا کہ اے موسیٰ آپ ہمارا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا شوق بڑھا ہوا تھا اس لیے آپ علیہ السلام نے دوبارہ التجا کی کہ اے اللہ آپ مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے تاکہ میں آپ کو جی بھر کے دیکھ سکوں۔ دوبارہ ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہماری ایک جھلک کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا تو حکم خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر چڑھ جاؤ اور عاجز و بندگی کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر باادب 2 زانو ہو کر بیٹھ جاؤ، تب جلوہ الہی تم کو نصیب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، پھر انوار الہی کی ایک بجلی سی گونج گئی، کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اور 40 دن بے ہوش رہے۔ ایک اور قول کے مطابق 3 دن بے ہوش رہے اور ظہور تجلی کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تجلی طور کے بعد ایسی قوی تجلی رہتی تھی کہ بدون نقاب آپ کے چہرہ کو جو دیکھتا ہے اس کی آنکھ کی روشنی چکا چوند ہو کر ختم ہو جاتی۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس کوہ نور کا ستر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ارشاد ہوا کہ اسے اپنے کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ کے جسم پر تھا اور جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے، اور بالیقین یہ عرق کا لباس ہے۔ اور اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر کوہ کاف بھی آپ کے چہرے کی تجلی بند کرنے کو آ جائے تو بھی مثل کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کمال قدرت الہیہ سے مردان خدا کے آبدان نے نور بے کیف کا تحمل پایا جس چیز کو کوہ طور نہ برداشت کر سکا۔ حاصل قصہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمبل کا نقاب بنا لیا اور بدون نقاب خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت حکیم العلماء تھانوی نے لکھا ہے کہ جونپور میں حضرت قطب المداد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بزرگ گزرے ہیں جن کو نسبت موسوی حاصل تھی اور اس کے چہرے کو بے نقاب کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔ چنانچہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نقاب والے کمبل کا ذکر کر رہا تھا، اس کمبل کے ٹکڑے نے وہ کام کیا جو آہنی دیواریں بھی نہ کر سکتی تھی۔ اب حضرت صفورہ علیہ السلام آپ کی اہلیہ تھی اور آپ کے حسن نبوت پر عاشق تھی، اس نقاب سے بے چین ہو گئی اور جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ نے ایسی شوق اور بےتابی سے پہلے ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ کے نور کو دیکھا اور اس سے ان کی وہ آنکھ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا اور دوسری آنکھ بھی کھول دی۔ اس دوسری آنکھ سے جب نظارہ تجلیات طور کا پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنا چاہا تو بھی بے نور ہو گئی۔ اس طرح حضرت صفورہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سمایا گیا ہے۔ حق تعالیٰ کو حضرت صفورہ علیہ السلام کے عشق کا یہ مقام اور یہ کلام بہت پسند آیا اور خزانہ غیب سے پھر ان کو دونوں آنکھوں کو ایسی بینائی کا نور بخش دیا جس سے وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھی، اور اس میں ایسا تحمل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ پھر کبھی اس نور خاص سے ضائع نہ ہوئی۔ اس وقت حضرت صفورہ علیہ السلام سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہے؟ تو صفورہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کی بندی اگر مجھے ایسی 1000 بار آنکھیں مل جائیں تو میں اپنے محبوب کی وہ تجلی جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ان سب کو قربان کر دیتی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آئے تو فرمان ہوا کہ نالین اتار کر آؤ تاکہ پہاڑوں کی گرد تمہارے پاؤں پر پڑے اور تم بخشے جاؤ۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش کے نزدیک پہنچے تو حکم ہوا کہ نالین سمیت آئیے گا تاکہ نالین مبارک کی گرد عرش پر پڑنے سے اسے جنبش سے قرار آ جائے۔ اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا اے درویش جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر سے اٹھیں گے تو ستون کی طرح چلیں گے اور عرش کے کنکر پر ہاتھ مار کر فریاد کریں گے کہ رب انی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے۔ حکم ہوگا چپ رہ اے موسیٰ چپ رہ، آج حساب کا دن ہے۔
हिसाब के बाद मेरा दीदार होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आएगी तो इसमें ऐसे भी आशिक होंगे जिनके मुतल्लिक फरिश्तों को हुक्म होगा इन्हें जंजीरों में जकड़कर जन्नत में ले जाओ। वहाँ जंजीरें बार बार तोड़कर अर्श तले आ जाएंगे, हत्ता कि 70,000 मरतबा जंजीरें तोड़ देंगे। फिर हुक्म होगा कि दीदार तुम्हें जन्नत ही में होगा, वहाँ चलो। फिर इन्हें इकरार होगा। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क़यामत के दिन मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के किंकर पर हाथ मारकर इस कदर फरियाद करेंगे कि सागुनान अर्श अपने ताएँ भूल जाएंगे। फिर हुक्म होगा कि ए मूसा वापस चले जाओ, दीदार का वादा बहैसियत में है, और जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके उम्मती मुझे ना देख लेंगे, मैं किसी को दीदार ना कराऊँगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नूर तजल्ली की दौलत से मुशर्रफ हुए तो इस वक्त आपके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे सिवा और कोई आशिक नहीं। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमान इलाही सुनाया कि ए मूसा ज़रा सेना के नीचे देखो। जब निगाह की तो क्या देखते हैं कि इसी 80 साल के बूढ़े और 18 बरस के जवान आलिम तहर में अर्श पर निगाहें जमाए खड़े हैं और अरनी उनजिर कर पुकारते हैं। आप ये देखकर फ़ौरन सर पे सजूद हुए और पूछा, ए परवरदिगार ये कौन लोग हैं? फरमाया, पैगम्बर आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ों, आज उम्मत में से अल्लाह ताला के दीदार का शौक़ ही मिट गया। जो अल्लाह सारी दुनिया की लैलाओं को हुस्न देने वाला है, जिसकी एक अदनी सी हुस्न की बख्शिश से मजनून दीवाना बन गया। और कैसा दीवाना बना, इसके बारे में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इसरार औलिया में लिखा है। एक मर्तबा लैला गरीबों में खाना तकसीम कर रही थी तो मजनून को जब पता चला तो वो भी लाइन में लग गए। अब जब मजनून की बारी आई और लैला की निगाह जैसे ही मजनून पड़ी, इसने मजनून के बर्तन को फेंका और दौड़ती हुई अपने घर में चली गई। लोगों को जब मजनून के आने का पता चला तो इन्होंने इस गरीब को खूब मारा और ये लैला का आशिक इसकी मोहब्बत में मार खाता रहा और उफ तक ना की। फिर अचानक मजनून ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग बड़े हैरान हुए। मजनून से कहा, इतनी देर तक तू मार खाता रहा, तूने उफ तक ना की, अब क्यों चिल्ला रहा है? तो कहने लगा कि वो सामने मेरी लैला खड़ी मुझे देख रही थी, इसके दीदार की वजह से मुझे तकलीफ़ का पता ही ना चला। फिर इससे पूछा, तुझे रोटी भी ना मिली, पुलाव भी ना मिला, फिर तू नाच क्यों रहा था? तो वो कहने लगा, मेरी लैला ने मुझे एक नज़र देखा, इस खुशी की वजह से मैं नाच रहा था। मोहतरम सामीन कराम, आज हम खुद सोच लें कि मजनून को लैला के दीदार की जितनी तड़प और चाहत थी, क्या हम दीदार इलाही की इतनी चाहत व तड़प रखते हैं? हालांकि अल्लाह ताला तो खालिक लैला है। जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना हुस्न दिया कि औरतों ने अपने हाथ काट लिए, जो अल्लाह जन्नत की हूरों को इतना हुस्न देगा, इनके चेहरे का नूर सूरज की तरह चमक रहा होगा और जब हंसेंगी तो इनके दांतों की चमक की वजह से सारी जन्नत रोशन हो जाएगी। तो जो अल्लाह खालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो खुद कितना हंसी होगा, इसके दीदार कितना मज़ा होगा, इसको तो हम सोच भी नहीं सकते। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इस आजिज़ को और सारी इंसानियत को अपने दीदार का शौक़ अता फरमाए। आमीन।